نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سیشن استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ رمضان المبارک اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، کیونکہ اسی ماہ مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی قرآن پاک کا نزول کا آغاز فرمایا۔ ان انعامات کے بعد ہجرت کے 18ویں مہینے شعبان المعظم 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے تاکہ ایمان والوں میں تقوی اور پرہیزگاری کا نور پیدا ہو، اور ان گنتی کے چند دنوں میں رحمت خداوندی ایمان والوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا کرتے تھے، ماذا تستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم، اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ کا پیغام آنے والا ہوگا یا پھر دین کے دشمنوں سے کوئی معرکہ درپیش ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، ولیکن شہر رمضان یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل اہل ھذہ القبلہ، کہ تم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت کو پوری کرنے کے لیے پہلے وہ خطبہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی وضاحت اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کی طرف چلیں گے، اور کیسے ہم نے اس کو گزارنا ہے، کیسے ہم نے اس میں محنت کرنی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن واز فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس انہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا فمن تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کانا کمن ادا فریدۃ فما سواہ ومن ادا فیہ فریدۃ کانا کمن ادا 70 فریدۃ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وہو شہر المواسات وہو شہر یزاد رزق المؤمن فیہ من فطر صائما کان لہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ۔ قیل یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، قال یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء ومن اشبع صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وسقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا وہو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ اعتقہ اللہ من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کا قیام ایک زائد عبادت ہے، تو جو اس میں کوئی نفل ادا کرے گا
تو اس کو فرائض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرائض کے مطابق ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو جہنم سے آزادی دی جائے گی، اور اس کے گناہوں کی مغفرت دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں پاتا کہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ تو فرمایا کہ اللہ یہ ثواب ہر اس کو دے گا کہ جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلائے، یا ایک کھجور دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اور جو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اس کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت ہے، اور اللہ اسے میرے حوض سے پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ وہ تب تک پیاسا نہ ہوگا جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، جس کے درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے مملوک سے آسانی کرے گا، اس کے کام میں تخفیف کرے گا، تو اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقریباً 21 پیش گوئیاں ہیں جو کہ اس خطبہ مبارک میں ارشاد ہوئی ہیں، اس میں سے بعض کا تعلق آخرت سے ہے، اور بعض وہ کام ہیں جو عوام الناس کی ظاہری آنکھوں سے نہاں ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو کہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح بالکل عیاں اور بالکل واضح ہیں۔ سچا ایماندار جو سب کو سچا مانتا ہے اور ظاہر بینوں کو دعوت غور دیتا ہے کہ جس چیز کا تعلق اگرچہ بہت ہی کم ہو ظاہر سے، تو وہ ایسی ظاہر ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ جیسے ارشاد فرمایا، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایماندار کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام عظمتیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، اس میں ایماندار کے نیک کام بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایماندار اس زمانے میں بھی خوب صبر کے ساتھ روزے نبھاتے ہیں، اور ہر اہل ایمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے میں یتیموں، مسکینوں، فقیروں کی غمخواری کریں، ان کے لیے خوراک کا، لباس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مالدار ہوتے ہیں وہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور اچھا کھانا کھاتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب اس مہینے میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو کہ اس ماہ مبارک میں، اور جو اس کے فضائل ہیں جو کہ بالکل ہمارے سامنے ظاہر ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہمارے لیے معنوی میل کچیل سے آلودہ جو ہمارا باطن ہے اس کے لیے واشنگ سٹیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بہت ساری رحمتیں کی ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زندگی میں ان کے لیے واشنگ سٹیشن بنا دیے ہیں، تاکہ وہ ان واشنگ سٹیشنز میں، ان مراکز میں اپنے گناہوں اور غلطیوں کی میل کچیل کی واشنگ کر کے پاک صاف ہوتے رہا کریں، اور نیک اعمال کے ذریعے ان واشنگ سٹیشنز میں اپنی ریپیئرنگ کروائیں، اپنی واشنگ کروا سکیں، اور فیول لے کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کریں، اور تعمیری کاموں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہی باطن کی دھلائی یعنی باطن کی واشنگ کے لیے، کلیننگ کے لیے ایک جو ڈیلی سینٹر ہے وہ روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، ایک ویکلی واشنگ سینٹر ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، ایک منتھلی واشنگ سینٹر ہے وہ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، اور ایک اینول واشنگ سینٹر ہے جیسا کہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اینول واشنگ سینٹر ہے، زکوٰۃ کا تو مطلب ہی پاکیزگی ہے، اور اسی طرح ایک واشنگ سینٹر یہ حج کا موقع بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات میں سے بعض کا تعلق بدن سے کیا ہے، بعض کا تعلق روح سے کیا ہے، بعض کا تعلق مال کے ساتھ کیا ہے، اور بعض کا ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ کے ساتھ بھی تعلق قائم ہے۔ روزہ ان فرائض میں سے ہے جو عبادت اور روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کا تعلق روح کے ساتھ بھی ہے اور بدن کے ساتھ بھی ہے۔
اس کے ثواب کے حوالے سے بہت ساری حدیث ہیں جو کہ میں آپ کو آگے سناؤں گی. تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اس کے فوائد ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں کہ روح کو تقویت ملتی ہے. اور ہم ایک رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کے ہم حلال سے بچتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ اگر ہم حلال سے بچ سکتے ہیں تو ہم حرام سے بھی بچ سکتے ہیں، جس کی ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے تھے. یہاں قیدی سے مراد وہ بندہ ہے جو حقوق العباد یا حقوق اللہ میں گرفتار ہو، اور آزاد فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کر دیے جاتے تھے یا اس کے حقوق ادا کرنے میں اس کی مدد کر دی جاتی تھی. یہاں کفار قیدی مراد نہیں ہے جو جہاد میں قید ہو کر آتے تھے، کیونکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ بندے کو قید کر کے اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک مفلوج زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. یا تو اس کو سزا دی جائے یا اس کی اصلاح کر دی جائے، جو بھی صورتحال بنتی ہے اس طرح سے کیا جائے. یہ آج کل ہی ہمارے ہاں یہ رواج چلا ہے کہ جیسے کل ایک بند دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ 27 سال بعد انوسنٹ ڈکلیئر ہوا ہے کسی فورن کنٹری میں، تو یہ اس کی زندگی کے 27 سال وہ کہاں گئے؟ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اگلے سال تک سنواری جاتی ہے. فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے حوروں پر ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے، تو حوریں عرض کرتی ہیں، یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اور ایک یہ بھی عنایت بلکہ بہت ساری عنایات جو کی جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ سوال بھی عموماً لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ شیاطین قید کر کے رکھے کہاں جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی ایک روایت موجود ہے کہ ان کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے. اور شیاطین کو قید کرنے کے حوالے سے بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں کہ شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے سر کی شیاطین ہوتے ہیں اور جو ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے قرین، وہ نہیں جکڑا جاتا. اور بعض کہتے ہیں سبھی جکڑ دیے جاتے ہیں. اور تو پھر اور بعض اسے مجاز پر محمول کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کی جو صفت حیوانیہ ہوتی ہے نا، جو انسان کو گناہوں پر مجبور کرتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. ظاہر انسان روزہ رکھے تو انسان کے اندر وہ چیز کم ہو جاتی ہے. اور پھر ذہن میں لوگوں کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ اچھا اگر شیطان قید ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ گناہ کرنے کا صرف ایک سبب نہیں ہے، صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ ایک نفس خبیث جو ہے وہ بھی، اور بہت سی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو گناہ پر مجبور کرتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی انسان رمضان المبارک میں بھی بعض اوقات اس طرف مائل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے نفس کی ٹریننگ کرنا شروع کر دینی چاہیے تاکہ ہم رمضان المبارک کو بہت اچھے انداز میں گزار سکیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے.
ریان کا مطلب ہوتا ہے تر و تازگی، سیرابی، سبزی۔ چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بھوک پیاس کے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ مختص ہوا جہاں پانی کی نہریں ہیں، بہت زیادہ سبزہ سیرابی ہے، اور اس کا حسن آج تک نہ تو ہمارے وہم گمان میں آ سکتا ہے اور نہ ہی بیان میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ راتوں کو عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے خطبے میں بھی پڑھا کہ اس میں ابن آدم کا جو ثواب ہے، ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اسپیشل پیکیج رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رمضان المبارک میں جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے سحری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس عظیم حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے لیے مستعد ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے سحری کے ٹائم کھانے پینے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی ارشاد فرمائی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں برکت ہے، اس میں نزول برکت ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز میں خیر کے نزول اور ثبوت کو، اور وہ خیر اور اجر میں زیادتی اور اضافہ سے اس کو عبارت کیا جاتا ہے۔ بعض روزہ کو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سحری کھانے کا بالکل اہتمام نہیں کرتے اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ اسی بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ سحری کھانے کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات بعض روزہ آدھی رات کو یا سونے سے پہلے سحری کا کھانا کھا لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ صبح آنکھ ہی نہ کھلے اور نیند میں رغبت کی وجہ سے، دیر تک سونے کی وجہ سے تو ہم کھا نہ سکیں۔ تو اس طرح سے پھر سحری کھانے کی اور اس کی برکات کی پرواہ نہیں کی جاتی، تو اس سے بے خبری کی وجہ سے لوگ سحری کو بوقت سحر نہیں کھاتے ہیں تو وہ برکات حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ہر حال میں طریقہ کار غلط ہے، اور اس کی جو خطا کی تلافی کرنی چاہیے، یعنی وہ تلافی ایسی ہے کہ سحری پھر کی جائے۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی وہ بھی روزے رکھتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کار اور ہے، اس میں سحری نہیں ہے، اور اہل ایمان کے روزوں میں سحری کا جو کنسیپٹ موجود ہے۔ اسی طرح اس سے خیر حاصل ہوتی ہے، اور جیسے کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطری فطرہ ویؤخر السحرہ، کہ لوگ جب تک روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے اور سحری کھانے میں تاخیر کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، اور سحری کھانے سے عبادت کرنے پر بھی انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور عمل میں اور انسان کی نشاط میں اور طبیعت میں ذرا فرحت رہتی ہے، کیونکہ بھوکا پیاسا آدمی عبادت میں کرنے سے عاجز ہوتا ہے، پھر سارا دن سوتا ہی رہتا ہے۔ روزہ دار اگر سوئے کہ میں عبادت پر تقویت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں تو اس کے لیے سونا بھی پھر عبادت ہی ہے، لیکن اگر سستی کی وجہ سے پڑا رہے اور بعد میں پھر اٹھے ہی نہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور سحری کھانے کی وجہ سے جو بد اخلاقی بھوک کی سبب سے پیدا ہوتی ہے اس کی مدافعت ہوتی ہے۔ ظاہر جب انسان بھوکا ہو، اس کے پیٹ میں بھوک ہو تو وہ اخلاقیات کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سحری کا وقت برکت والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کے لائق نزول فرماتا ہے، اور یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا اور لغزشوں کی معافی کا وقت ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ سحری کو لازمی پکڑیں، سحری اس کا لازمی اہتمام کریں، اور اس سے غفلت نہ برتیں۔ اس کے بعد افطاری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کرنی بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی کروانی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لیا جائے۔ تو یہاں جو جلدی کا لفظ ہے اس کا ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار نماز مغرب سے یا افطاری کے وقت سے 5 منٹ پہلے افطاری کر لیں، اس کا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب تو نیت بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کو نیت پر بھی ثواب مل جاتا ہے، چاہے ابھی وہ عمل کرے بھی یا نہ کرے۔ تو اس لیے پہلے نیت کرنی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا کیا نیک کام سر انجام دینے ہیں، اور بلکہ ایسا کر لیا جائے کہ اس کو اپنی نیت کو لکھ لیا جائے۔ یہ نیت، پلاننگ، ٹارگٹ سیٹنگ، یہ تینوں چیزیں اسی طرح ہی ہیں کہ اس کو لکھ لیا جائے ایک پیج پر۔ آپ اسے آج لکھ لیں، کل رمضان المبارک سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ لکھ لیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں کون کون سی عبادات کرنی ہے اور کس کو کتنا کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے، اور آپ نے کون کون سے اور کام کرنے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے لکھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی ان کو کرنے میں بھی، اور اگر بھول جائیں گے تو پھر یاد آ جائے گا کہ کون سے کام میرے کرنے والے رہ گئے ہیں۔ اس لیے اس کو رائٹنگ میں لے آئیں گے تو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور رمضان المبارک سے پہلے ہی جو ضروری سامان ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر لینا چاہیے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں گروسری وغیرہ ہوتی ہے، ویسے تو یہ جتنے مرضی انسان شاپنگ کر رہا ہے وہ پھر رہ کے یاد آتا ہے کہ فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، لیکن ایک دفعہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح شاپنگ بھی جو ہوتی ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لینی چاہیے، اسٹچنگ وغیرہ جو کروانی ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہم کام کر سکیں۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس میں ہم اگر عبادت کرنے کی بجائے ہم دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں تو یہ سمجھے ہم نے اپرچونٹی کو مس کر دیا۔ اس کی ایک مثال آپ کو اس طرح سے میں دوں گی کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آئے اور ہم گیسٹ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے ہم ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں تو وہ کتنا برا فیل کرے گا کہ بھئی میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہے۔ تو مائنڈ کریں گے نا، گیسٹ مائنڈ کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح دیکھ لیں رمضان المبارک بھی ہمارے پاس بطور مہمان ہی ہے۔ ویسے تو مہمان ہمیں، رمضان المبارک تو ہر سال ہی آتا ہے، ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر اس مثال پر اسے قیاس کریں تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں جن چیزوں کا ان کا تو ہمیں سارا سال ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ذرا خصوصیت کے ساتھ اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ فرض نماز کو ادا کرنا چاہیے وقت پر، مستحب اوقات میں نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور روزے ہم اس میں رکھتے ہیں، روزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، وہ بعد میں چاہے ساری زندگی روزہ رکھے تو وہ درجہ نہیں پا سکتا جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے پاتا ہے۔ اگرچہ شرعاً اس کی قضا کا سلسلہ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کثرت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے ادا کی جاتی ہے، جس کا جب بھی مہینہ کمپلیٹ ہو جائے کر سکتے ہیں اور جلدی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو لوگ عموماً زکوٰۃ ادا رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔
تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. فطرانہ ادا کرنا چاہیے اور فدیہ اپنے روزوں کا ادا کرنا چاہیے. اگر کسی کے روزے میں کوتاہی ہو گئی ہے تو جسے کفارہ بھی ملتا ہے تو وہ بھی ادا کرنا چاہیے. حقوق العباد ادا کرنے چاہیے کیونکہ حقوق العباد بھی بعض جگہ پر فرض کے درجے میں آتے ہیں. توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ترک گناہ کرنا چاہیے. انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر کم ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں عموماً آپ لوگ یہ بات کثرت سے نوٹس کریں گے کہ جب سے ہم لوگوں نے واٹس ایپ کو, فیس بک کو کثرت سے استعمال کرنا شروع کیا ہے تو کوئی مقدس رات بھی آتی ہے تو ہم بجائے عبادت کرنے کے ہم اسٹیٹس لگانے پر مصروف ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی کم کرنا چاہیے. ہم اسٹیٹس پہ دعائیں لگا رہے ہوتے ہیں, مصلی پہ بیٹھ کے ہم دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے. جیسے ہم نے یہ ازیوم کر لیے شاید اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اس طرح سے کنیکٹ ہونا ہے. ہمیں ان چیزوں کو کم کر کے تو ہمیں عبادت کی طرف آنا چاہیے. لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں بھی ان چیزوں کو, اعتکاف ہے دنیا سے الگ ہونا ہے تو اس میں بھی ایک گلوبل ولیج سے کنیکٹ ہو کر تو اعتکاف کر رہے ہیں. تو اس میں بھی بہت محدود استعمال کرنا چاہیے اور اسی طرح رمضان المبارک میں بھی بہت محدود اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اور زیر کفالت جو افراد ہیں ان کے لیے رزق حلال کا حصول یہ بھی ایک عبادت ہے. رزق حلال کا حصول کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو رزق حلال کھلائے, یہ بھی عبادت ہے. دیگر عبادات میں ہے تلاوت کریں, یہ سب غیر رمضان میں بھی کرنے ہیں لیکن رمضان المبارک میں زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اور تلاوت کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے. اس کے بعد تہجد کا اہتمام کیا جائے, سحری کا اہتمام کیا جائے, تسبیحات پڑھی جائیں, درود شریف, کلمہ طیبہ, ذکر اذکار, یہ تمام چیزیں. یہ سوال عموماً خواتین کی طرف سے آتا ہے کہ ہم مخصوص ایام میں ہیں تو ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کلمہ پڑھ سکتے ہیں. تو جی بالکل آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کلمہ پڑھ سکتی ہیں, کلمہ طیبہ, تیسرا کلمہ, دوسرا کلمہ, یہ تمام اذکار کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا نام بھی سورہ دعا ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والی آیات ہیں, جو دعائیہ آیات ہیں, ان کو دعا کی نیت سے اور حمد و ثنا کی نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو ان کا اہتمام کریں, دعا کثرت سے کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہم جلدی مچاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں پوری فرماتا ہے جب تک کہ وہ بندہ جلدی نہ مچائے. تو آپ اگر نوٹس کریں آپ کی دعائیں اپنے اپنے ٹائم سے پوری ہوتی ہیں, ورنہ پھر اگر نہیں پوری ہوتی, واقعی نہیں پوری ہوتی, تو پھر اس کا ذخیرہ آخرت میں ہو جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام کیا جائے, کھانے کی سنتیں, پینے کی سنتیں, لباس کی سنتیں, آئینہ دیکھنے کی سنتیں, اور قرض کی تمام معاملات میں بندہ مومن ہر کام میں اگر یہ نیت کر لینا کہ میں سنت کی نیت کر لے تو اسے ویسے ہی ثواب مل جائے گا. اس طرح نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے, کوشش کریں, خواتین کو بھی کرنا چاہیے, کوشش کریں پڑھنے کی. اور کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ ہی تو 30 دن آتے ہیں, گنتی کے چند دن ہوتے ہیں, یامن معدودات ہیں, یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو یہی اگر تھکن ہونے لگے کسی معاملے سے, اکتاہٹ ہونے لگے, تو یہی سوچ لیں کہ گنتی کے چند دن ہیں, گنتی کے چند دن کا پیکیج ہی ہمارے پاس آیا ہوا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد تربیت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی. اس کو تربیت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ آن لائن کورسز اب تو بہت ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب یہ کووڈ کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہی آن لائن اسٹڈی ہو گئی ہے اور کورسز بہت زیادہ آن لائن ہو گئے ہیں. تو آن لائن کورسز کیے جائیں اور مسائل شرعیہ سیکھے جائیں, جیسے کہ ہم بھی درس قرآن میں آپ کے ساتھ رہیں گے 30 دن, تو مسائل شرعیہ سیکھے جائیں. تو جتنی ہمت ہو سکے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کوشش کریں.
جو قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے اس میں مختصر صورتیں ہوتی ہیں، اس کو حفظ کر لیں۔ سورہ یاسین کا شوق رکھتے ہیں بعض اوقات لوگ، سورہ ملک کا، تو جتنی کوشش ہو سکے اس کو حفظ بھی کریں اور اس کو پھر نماز میں پڑھیں بھی تاکہ وہ یاد بھی رہے۔ تلفظ درست کرنے کی کوشش کریں، اور تجوید کی جو کلاسز ہیں وہ آپ لیں۔ یہ رمضان المبارک کے لیے بھی ہے اور غیر رمضان کے لیے بھی میں دوبارہ بتا دوں۔ اس کے علاوہ اس کو اگر آپ آن لائن بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور عقائد کی درستگی کے حوالے سے کوشش کی جائے، لٹریچر پڑھا جائے یا علماء کے بیانات سنے جائیں، دینی کتب پڑھی جائیں، تو اس حوالے سے تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اور جہاں آپ نے سوشل میڈیا دیکھنا تو وہاں پر آپ فیس بک پر نگینا ٹی وی کو لازمی سرچ کریں، یہاں پر آپ کو علماء کے عقائد کی درستگی کے حوالے سے بیانات کثرت سے ملیں گے، اور سحری اور افطاری کے حوالے میں بھی اس کے پروگرامز ہوا کرتے ہیں، تو آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیگر عبادات میں نوافل آ جاتے ہیں، اشراق، چاشت، اوابین۔ اشراق اور چاشت تو یہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی ادا کی جاتی ہے، اور اوابین نماز مغرب کے بعد 6 نفل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اذان کو سنیں خاموشی سے، اس کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، نماز کے بعد کچھ جو مسنون اذکار ہوتے ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، تسبیح فاطمہ ہے، ہر نماز کا انتظار کیا جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہونے والا ہو تو اس سے پہلے ہی وضو کر کے تو نماز کا انتظار کریں، اور مغرب سے پہلے 15 منٹ پہلے سے لے کر اذان تک کثرت سے دعائیں کریں اور استغفار کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو وہ جب اسے افطار کے وقت اسے ملتی ہے، اور ایک اسے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ دیدار اپنا کروائے گا، تو یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں اپنے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اور مالی عبادات بھی کریں، سخاوت کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، افطاری کریں، اور کروائیں بھی، جیسے کہ افطاری کا میں نے آپ کو ثواب آپ کے سامنے ذکر کیا، جو خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ دیگر عبادات میں ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، علم حاصل کیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً اگر اسٹوڈنٹس کے ایگزامز آ جائے رمضان المبارک میں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے، جبکہ رمضان المبارک تو ہے ہی خیر و برکت کا مہینہ۔ تو میں بھی اس حوالے سے پریشان تھی جب میرے رمضان المبارک میں میرے ایگزامز آئے، میں بھی پریشان ہو گئی کہ یہ میں کیسے کروں گی۔ تو ہمارے شیخ حضرت علامہ منیر احمد جوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میرے رمضان المبارک میں امتحان ہے، تو آپ نے کہا اچھا رمضان المبارک میں امتحان ہے، پھر تو خیر ہی ہوگی۔ تو ہمارے ہاں عموماً جو طلباء و طالبات ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رمضان المبارک میں امتحان آ گئے، ہمیں رمضان المبارک میں پڑھنا پڑے گا۔ تو رمضان المبارک تو ہے ہی سراپا خیر، تو انشاءاللہ آپ محنت کریں، خیر ہی خیر ہوگی۔ تو کھانا تیار کریں تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی کریں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، کیونکہ یہ کھانا بھی اندر جا کر پھر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ یہی بھی ہے نا کہ تم پرہیزگاروں کو دوست بناؤ، تمہارا کھانا بھی پرہیزگار لوگ کھائیں۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے ایک زاہد کا، کہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں کتنا متقی و پرہیزگار ہوں، اپنی بیوی کو ڈیگریڈ کیا، تو انہوں نے پھر 2 دن بعد ان کو محسوس ہوا کہ ان کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو روحانی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، تو ان کی بیوی نے کہا یہ جو آپ پرہیزگاری کہتے تھے نا میرے میں ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب آپ کے لیے کھانا پکاتی تھی، آٹا گوندتی تھی، تو میں باوضو ہو کر اور درود شریف پڑھ کے ذکر اذکار کر کے میں آپ کے لیے کھانا پکایا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر روحانیت تھی، جو میں نے 2 دن آپ کو کھانا دیا ہے نا میں نے بغیر وضو کے یہ پکایا ہے۔ تو اس طرح سے اس سے بھی جو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا لازمی خیال رکھا کریں، اور کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس رمضان المبارک میں یہ پریکٹس ہونی ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم افطاری کے ٹائم اتنا کھا لیتے ہیں، ان کے بعد میں کسی قابل نہیں رہ جاتے، کسی عبادت کے قابل نہیں رہ جاتے۔
اور اپنے خادموں پر بوجھ کم کرنا چاہیے. اگر کام کا بوجھ نہیں کم کر سکتے تو تھوڑا سا ان کو پیسے تھوڑے زیادہ کر دیں. باتیں کم کرنی چاہیے، کیونکہ اگر روزہ رکھ کر بھی وہی جو باتیں زیادہ کرتا ہے پھر وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، وہ زیادہ غیبتیں کرتا ہے. تو اگر روزہ رکھ کر بھی ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا تو پھر اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. اور آرام بھی کریں، نیند بھی کریں، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جو حدیث میں آئی ہیں. اور مسنون طریقوں سے اپنائیں، سنتیں اپنائیں، حسن معاشرت اپنائیں، بری عادات سے جان چھڑائیں. بلکہ آپ سوچیں، اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ میرے میں کون سی بری عادت ہے، اور اس کے لیے مشق کریں اور اس رمضان المبارک میں اس بری عادت کو چھوڑ دیں. اعتکاف کریں آخر 10 دنوں میں جس سے ہو سکے، اور شب قدر میں عبادت کا اہتمام کریں، شب بیداری کریں. ویسے ہم شب بیداری رمضان المبارک میں کر ہی لیتے ہیں، وہ سوتا کوئی بھی نہیں، بہت کم لوگ سوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں کرتے. تو اس شب بیداری کو عبادت کر کے کارآمد بنایا. اور اوپر اور ہمارے جو گزشتہ روزے ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ان کا بھی حساب لگائیں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز میں اس رمضان المبارک کے بعد روزوں کی قضا لازمی کروں گا. میں کچھ مسائل جو اہم ہے رمضان المبارک کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تاکہ وہ آپ کے لیے سمجھنے میں اور روزہ رکھنے میں آسانی ہو. اچھا، بعض کا جو خواتین پریگننٹ ہیں یا جو فیڈ کرواتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم روزوں کا فدیہ دے دیں. تو دیکھیں، فدیہ صرف وہ دے سکتا ہے جو کہ جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں، صرف ایسا بندہ فدیہ دے سکتا ہے. تو جس بندے کے صحت یاب ہونے کی امید ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ بعد میں قضا کرے گا. تو اسی طرح جو خواتین فیڈ کرواتی ہیں یا جو امید سے ہیں تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گی. اسی طرح جب ہمارا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کا جو علم ہوتا ہے ہمیں یا گھڑی سے ہوتا ہے، یا سائرن سے ہوتا ہے، یا ٹی وی سے ہوتا ہے، یا ریڈیو وغیرہ کے اعلان سے ہوتا ہے، یا اذان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جیسے بھی اس کا پتہ چلے ہمیں فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. اور ہمارے یہاں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد میں اذان نہیں ہوئی، فلاں مسجد میں اذان نہیں ہوئی، فلاں مسجد میں ابھی دیر سے. تو آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، بلکہ ایگزیکٹ ٹائم دیکھیں جو ہے سحری کا، اور جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو کھانا بند کر دیں. خواتین کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں. ویسے تو لپسٹک روزہ نہیں توڑتی ہے، لیکن لپسٹک کے ذرات اگر زبان ہونٹوں پر پھیرنے سے معدے میں چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس حوالے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے ہے. اور بعض کا نزلہ ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو لوگ ناک میں وکس لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کے کیمیکل ہی ہے، اسے جب آپ نوسٹرلز کے اندر لگاتے ہیں تو کیمیکل کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ حلق کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوتا ہے. اور خواتین کو اگر روزے کی حالت میں ہی حیض شروع ہو جائے، پیریڈ شروع ہو جائیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کو احتراماً جو ہے وہ کھانے پینے سے بچنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے روزے کا. تو یہ اور بعض اوقات اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوا. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ 12 بجے کے بعد اگر ہوئے ہیں تو روزہ پورا کر لیں. وہ آپ احتراماً آپ نہیں کھائیں گے، لیکن روزہ ختم ہو گیا اس کے بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور اس طرح روزے کی حالت میں سر پہ تیل بھی لگا سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں. اور عموماً ہم جو افطاری کی دعا پڑھتے ہیں وہ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ افطار سے فراغت کے بعد جو ہے دعا پڑھنی چاہیے، یعنی پہلے افطاری کریں اس کے بعد دعا پڑھیں. تو یہ چند مسائل ہیں جو کہ ضروری تھے، میں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. جیسے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.